اسلامی مساوات سے بند نمبر 1 آپ دیکھ چکے، بند نمبر 2 آپ کے سامنے موجود ہے۔ نظم کے تعارف میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نظم خالصاً تونکر یعنی امراء کے حوالے سے لکھی گئی۔ امیر لوگوں میں کون کون سے نقائص اور خرابیاں پائی جاتی ہیں جن کے باعث کسی بھی قوم کو اوندھے منہ گرا دیا جاتا ہے، وہ کیا تھا ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا۔ ان کے کمالات، ان کے اوصاف، ان کے جوہر چھین لیے جاتے ہیں، عقل کی ہدایت ختم کر دی جاتی ہے، دین کی راہبری لے لی جاتی ہے، ذلت عزت کی پرواہ چھین لی جاتی ہے، دوزخ اور جنت کی پرواہ ذہن سے نکال دی جاتی ہے، اور پھر انہیں اوندھے منہ گرا دیا جاتا ہے۔ دوسرے بند میں شاعر بتاتے ہیں، نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا۔ مظلوم وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا، آہوزاری رونا پیٹنا ہو گیا۔ نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا، مخلوق پھر غریب آدمی ہو گیا، حالت ہو گئی۔ ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، ہوا و ہوس لالچ ہو گئی، ہرس ہو گئی۔ خودی سے مراد خودداری یا غیرت مندی ہو گئی، خودی سے گزرنا، خودداری کھو بیٹھنا ہو گیا۔ تعیش میں جینا، تعیش عیش پسندی ہو گئی، نمائش پہ مرنا، نمائش دکھاوا ہو گیا۔ سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، سدا ہمیشہ خواب غفلت، غفلت کی نیند ہو گئی۔ دم نزا تک، دم نزا مرتے دم تک خود فراموش رہنا، خود کو بھولے رہنا۔ یہ بیٹا آپ کا بند نمبر 2 ہوا، حسب معمول بند نمبر 2 یہاں لکھا ہے، نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا۔ آہوزاری یہاں لکھا ہوا ہے، فریاد ہو گئی۔ نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا، مخلوق سے مراد غریب غربا ہو گئے۔ ہوا ہوس سے مراد لالچ ہو گئی، خودی سے مراد خودداری یا غیرت مندی ہو گئی۔ تعیش عیش پسندی، آرام پسندی، عیش پرستی ہو گئی۔ تعیش میں جینا، نمائش پہ مرنا، نمائش دکھاوا ہو گیا۔ سدا ہمیشہ ہو گیا، خواب غفلت، بے خبری کی نیند رہنا، خواب غفلت ہو گیا، میں بے ہوش رہنا۔ دم نزا تک خود فراموش رہنا۔ یہ آگے آپ کا 1، یہ 2، یہ 3 اور یہ 4 مفاہیم میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، میں نے اس لیے نہیں لکھے کہ وہاں آپ کا پورا بند نہیں آئے گا، بلکہ وہاں 4 مصرے شامل ہوں گے۔ تو نہ مظلوم کی آہوزہ، موسٹلی 4 جو پہلے مصرے ہیں وہ زیادہ آتے ہیں، آخری 4 مصرے آپ کے عموماً کم آتے ہیں، جو پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا ہے۔ امیر لوگ عام طور پہ مظلوم لوگوں کی فریاد سے کسی قسم کا خوف نہیں کھاتے، غریبوں کے حال پر رحم نہیں کرتے، ہرس اور لالچ میں غیرت مندی کا قتل کر ڈالتے ہیں، عیش پسندی میں جینا پسند کرتے ہیں، اور نمائش دکھاوے پہ مرنا ان کی زندگی کا معمول ہوتا ہے۔ یہ پہلے 4 مصروں کا مفہوم ہو گیا۔ ہمیشہ بے خبری کی نیند سوئے رہتے ہیں اور مرتے دم تک اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کیے رہتے ہیں۔ یہ آپ کے آخری شعر کا ہو گیا۔ نظم میں شاعر نے ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی طبقاتی اونچ نیچ اور معاشرتی تفریق کو کمال خوبصورتی سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس بند میں کیا ہے؟ اس کا مرکزی خیال اس بند میں امراء میں پائی جانے والی مزید اخلاقی برائیوں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسدس حالی کے خالق الطاف حسین ہیں۔ یہ نظم جنگ آزادی کی ناکامی کے پس منظر میں لکھی گئی۔ مسلمانوں کو قصوروار ٹھہرایا گیا، ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ انگریزوں کو یہ خیال تھا کہ
کہیں مسلمان دوبارہ حکومت حاصل کرنے کے قابل نہ ہو جائیں۔ مسلمانوں نے برصغیر پر طویل عرصے تک حکومت کی، چونکہ ان کے مزاج میں حکمرانی تھی، اس لیے انگریز مسلمانوں سے خائف تھے۔ ہندوؤں کو حکومت کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑا، ان کے آقا تبدیل ہوئے، اس سے مسلمان اور زیادہ دکھ اور تکلیف اور اذیت کا شکار ہوئے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی جائیدادیں چھین لیں، عہدوں سے برخاست کر دیا، ان پر اسلامی تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ مغل دور حکومت میں دہلی دارالحکومت تھا، انگریزوں نے دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، گھروں کو مسمار کر دیا گیا، جائیدادیں چھین لی گئیں اور انہیں شہر بدر کر دیا گیا، جس کی وجہ سے مسلمان انتہائی درجے کی مایوسی اور ناامیدی کا شکار ہوئے اور وہ سیاسی، مذہبی، اخلاقی، سماجی اور معاشرتی برائیوں کا شکار ہو گئے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ حد سے زیادہ خوشحالی اور حد سے زیادہ بدحالی دونوں ہی انسان کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو مسلمان بتاتا ہے قوم میں وہ کون سے نقائص تھے، وہ کون سی خرابیاں تھیں۔ ان خرابیوں میں پہلی خرابی نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا۔ حال ہی کہتے ہیں امیر لوگ غفلت کا شکار ہو کر انتہائی بے دردی اور سفاکی سے غریبوں اور محتاجوں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، حالانکہ حدیث مبارکہ ہے کہ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ مظلوم کی آہ اور خدا کے بیچ کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ یہ بے رحم لوگ بے بس، بے کس، لاچار، مفلس اور غربت کے مارے لوگوں کے حال پر رحم نہیں کرتے۔ دولت مندوں کے ستائے ہوئے محتاج اور غریب لوگ آہوزاری بھی کریں تو امیر لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، دولت کے نشے میں دھت ہو کر غریبوں کی حالت زار پر ترس نہیں کھاتے، یہ ناداروں اور مفلوک الحال لوگوں پر رحم نہیں کرتے۔ چنانچہ ایسے لوگ جن کے دل سے خوف خدا چھین لیا جائے، ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ غریب لوگوں پر رحم کریں گے؟ پہلے شعر میں رحم کرنا ایک سنگ ہے، یہ دل تیرے سینے میں اے ہم نفس، ایک سنگ ہے یہ دل تیرے سینے میں اے ہم نفس، ایک سنگ ہے کہ جس میں شرارہ نہیں کوئی۔ دوسرے شعر میں حال ہی بتاتے ہیں تعیش ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا نمائش پہ مرنا۔ ان کی زندگی کا معیار صرف اور صرف دولت ہے، چونکہ زندگی کا معیار دولت ہے، اس لیے ان کا منتہی مقصود صرف اور صرف دولت سمیٹنا ہے۔ عمرہ بے تحاشا دولت کے نشے میں مخمور، دولت حاصل کرنے کے لیے ہر ظلم اور ستم روا رکھتے ہیں، اور ناجائز ذرائع سے دولت اکٹھی کرنا بھی عیب نہیں سمجھتے۔ یہ انسانی ہمدردی اور احساس مروت سے عاری ہوتے ہیں اور یہ لوگوں کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے۔ ذخیرہ اندوزی، خودی سے گزرنا، خودداری کا قتل کرتے ہیں۔ اپنی غیرت و حمیت، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ اس چیز سے انہیں کنسر نہیں ہوتا، یہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، چور بازاری کرتے ہیں، بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، اسمگلنگ کرتے ہیں، رشوت خوری، سود خوری، ناجائز منافع خوری اور مہنگائی کے ذریعے یہ طبقہ دوسروں کی تلفی اور ناجائز حربوں میں اپنی تجوریاں بھرتا رہتا ہے۔ پھر کہتا ہے تعیش میں جینا نمائش پہ مرنا۔ تعیش عیش پسندی ہو گئی، یہ امیر لوگ اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کے لیے نمائش، ریاکاری اور دکھاوے پر جان دیتے ہیں۔ اگر کسی غریب اور محتاج کی اول تو مدد کرتے ہی نہیں ہیں، اگر کرتے بھی ہیں تو محض دکھاوے کے لیے۔ یہ کوئی فلاحی کام بھی کرتے ہیں تو اس میں ان کی مکاری اور ریاکاری پوشیدہ ہوتی ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا نام اخبار کی زینت بنے، نجی اور عوامی محفل میں ان کے تذکرے ہوں،
اور ان کے بے جا اسراف اور نمائش سے لوگ مرعوب ہوں۔ آگے کہتا ہے سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، غفلت کا شکار ہوتے ہیں، غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں، مست ہوئے رہتے ہیں، کھوئے رہتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں موت آ جاتی ہے، بے ہوش رہتے ہیں، پھر بھی انہیں ہوش نہیں آتا، حالانکہ موت کے وقت ہر انسان زندگی کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے، اور جب یہ بھید عیاں ہوتا ہے تو جو کچھ دیکھا تھا وہ سب خواب اور افسانہ دکھائی دیتا ہے، اس کی حقیقت انہیں معلوم نہیں ہوتی، تب وہ کف افسوس ملتے رہ جاتے ہیں۔ خواجہ میردرد نے کہا تھا، وائے نادانی کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ حوالہ جات دیکھتے ہیں، یہ حوالہ پہلے بھی بول چکا ہوں، یہاں دوبارہ پھر لکھ سکتے ہیں۔ حد سے زیادہ خوشحالی اور حد سے زیادہ بدحالی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ پھر میں نے شعر پہلے بولا ہوگا، یقیناً تشریح کے دوران ہی گزری ہے، جن کی عمر محبت کیے بغیر وہ لوگ مر گئے ہیں گویا جیے بغیر۔ بعض کتابوں میں یہ وہ بد نصیب مر گئے گویا جیے بغیر بھی آیا ہے، معلوم نہیں ہے کہ حقیقت میں کیا ہے۔ شرم ہے ان میں نہ غیرت ہے نہ خو احترام کی عادت ہو گئی، ان کی الفت بے صداقت، محبت بغیر صداقت کے ہے، ان کا کینہ بے لگام، ان کا جو بغض ہے وہ بے لگام ہے، کہاں تک جا سکتا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ آخری شعر میں ہم نے شعر بولا تھا میں نے یہاں، وائے نادانی، افسوس کا کلمہ ہے وائے، کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا، مرتے وقت یہ پتہ چلا، کیا پتہ چلا؟ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ یہ بیٹا آپ کا بند نمبر 2 مکمل ہوا، حوالہ جات ساتھ آ گئے ہیں، کہانی ایک ہی ہے جس کی مسلسل یہاں تکرار دکھائی دے رہی ہے۔ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔